السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ابوالکلام آزاد اورینٹل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ پبلک گارڈن میں بابائے قوم مہاتما گاندھی کی 150ویں یوم پیدائش کے موقع پر خصوصی تصویری نمائش کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر احمد علی خان، ڈائریکٹر اور سیکریٹری ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے اپنے کلیدی خطاب میں ابوالکلام آزاد اورینٹل ریسرچ سینٹر کی خدمات اور کارکردگی سے واقف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ تصویری نمائش کا آغاز 28 اکتوبر تا 8 نومبر تک صبح 11 تا شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس نمائش میں 70 قدیم تصاویر ان کے بچپن سے ان کی انتقال تک کے رکھے گئے ہیں۔ اس موقع پر طیبہ آفندی، رکن مرکزی حج کمیٹی، صدر کمیٹی پروفیسر اشرف رفیع، سینئر ایڈوکیٹ اور نائب صدر غلام یزدانی ایڈوکیٹ پروفیسر ایس شکور کے علاوہ دیگر معززین نے شرکت کی۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے اس دوران خطاب کرتے ہوئے اس سلسلے میں مستحسن اقدامات کا تیقن دیا۔ اس موقع پر انہوں نے مزید اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا، اس انسٹیٹیوٹ کے سیکریٹری جناب احمد علی صاحب اور اس انسٹیٹیوٹ کے رکن محترمہ فاطمہ صاحبہ اور معزز خواتین و حضرات، ابھی احمد علی صاحب نے مجھے یہ ذمہ داری دی کہ میری تقریر کے ساتھ ہی ساتھ میں علی جناب محمود علی صاحب کا تعارف کراؤں۔ یہ کام بڑا مشکل ہے کیونکہ آپ ابوالکلام آزاد ریسرچ انسٹیٹیوٹ پر جو ہے خاص طور سے گاندھی جی کے جو فوٹوز کا ایگزیبیشن رکھا گیا، اس کے لیے یہاں کے سیکریٹری احمد علی صاحب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج اس پروگرام پر آنے پر یہاں کے حالات کا مجھے تفصیلی معلومات ہوئے، جائزہ لیا میں نے بھی۔ کافی اس ادارے کی مدد کی ضرورت ہے، اور یہ ادارہ مولانا ابوالکلام آزاد کے انتقال کے بعد یہ ادارہ قائم ہوا تھا۔ اس کو میں تو سمجھتا ہوں یہ تو ایک 5-7 ایکڑ پہ ہونا چاہیے تھا آج کے دور کے اندر، کیونکہ انہوں نے جو اپنی زندگی میں تعلیمات دی ہیں، اور خاص طور سے آج گاندھی جی کے جو فوٹوز یہاں پر لگائے گئے وہ بھی قابل تعریف ہے۔ ایک سے ایک فوٹو ہے، انہوں نے ہندوستان کی آزادی میں جو حصہ لیا تھا اور جو ستیہ گرہ کیے تھے، جو سارے ہندوستان کا انہوں نے دورہ کیا تھا، ان کے تمام مکمل فوٹوز یہاں موجود ہے۔ تقریباً 200 کے قریب یہاں پر فوٹوز ہے، جسے یہاں پر ایگزیبیشن کے لیے 3-4 دن کے لیے یہاں پر رکھا گیا ہے۔ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں یہاں پر آئے۔ یہاں پر خاص طور سے ہمارے اردو اکیڈمی کے سابقہ سیکریٹری پروفیسر شکور صاحب ہے، ہمارے سینئر ایڈوکیٹ ہمارے غلام یزدانی صاحب ہے، اور خاص طور سے ہماری حج کمیٹی کی جو ممبر ہے طیبہ آفندی صاحبہ ہے، پروفیسر اشرف رفیع صاحبہ، اور فاطمہ صاحبہ ہے، بیگم صاحبہ، وہ تمام کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آج کے پروگرام کے لیے۔ اور یہ پروگرام بہت اہمیت کا حامل تھا، اس لیے کہ ایک تو ایگزیبیشن کے ساتھ ساتھ یہاں کی ترقی کے بارے میں مولانا آزاد صاحب جو تھے نا، ابوالکلام آزاد صاحب بہت بڑے لیڈر تھے۔ انہوں نے مکے میں ان کی پیدائش ہے، انہوں نے کم عمری میں ہندوستان کا رخ کیا، اور بہت کم عمری سے ہندوستان کی آزادی میں بہت بڑا حصہ لیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی اگر مکمل کوئی قیادت کرنے والے لیڈر ہندوستان میں گزرے ہیں تو مولانا ابوالکلام آزاد صاحب ہیں۔ ان پر اس ادارے میں ریسرچ کیا جاتا ہے، اور کافی اس ادارے کے تحت تقریباً 89 قریب 90 کے قریب 1.90 بکس بھی شائع کیے گئے ہیں، اور مزید 3 بکس شائع کرنے والے ہیں، جسے تیار ہے بکس ہے۔ اس کے لیے کچھ مالی امداد کی بھی ضرورت ہے، اور مجھے یہ سن کر افسوس بھی ہوا کہ اس ادارے کو مالی امداد بڑی صحیح طریقے سے نہیں مل رہی۔ انشاءاللہ میں کل ہی ہمارے منسٹر صاحب کو اور اردو اکیڈمی کے چیئرمین صاحب کو توجہ دلاتے ہوئے اس ادارے کی جو امداد رکی ہوئی ہے اسے جاری کراؤں گا، اور اس میں اضافہ کا بھی خواہش کی گئی، ضرور اس میں اضافہ کیا جائے گا۔ اور مجھے میری MLC فنڈ سے بھی میں سے گزارش کی گئی کہ اس میں کچھ مدد کی جائے۔ جو بھی میرے MLC فنڈ سے اگر جو کام ہو سکتا ہے، جو رولز میں آ سکتا ہے، 100% میں کراؤں گا۔ اس میں چاہے کتنے بھی پیسے خرچ ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ خاص طور سے مولانا ابوالکلام آزاد کی ہم لوگ بہت عزت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایسے قائد تھے، ہمیں تعلیم کی طرف راغب کرنے والے تھے، ہماری آزادی کی ڈیموکریسی کے اندر جو ہمارے حقوق ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا، اور وہ ایک اس وقت کے ایسے مہان اور مہاتما لیڈر تھے جو پاکستان کی قیام کی سخت مخالف تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان کے ٹکڑے ہو، جبکہ برٹش لوگوں کا ایک سازش تھی کہ ہندوستان کو توڑا جائے۔ آج ہندوستان میں پاکستان اور بنگلہ دیش یہ تینوں ملک مل کر ایک ساتھ رہتے تو ساری دنیا میں سب سے بڑا ملک رہتا تھا، اور بہت تیزی سے ترقی کرتا تھا، کیونکہ پاکستان بننے کے بعد سے انہوں نے 1941، 45، 44 کے اسپیچز میں نے سنا ہے، وہ اسپیچز کو لوگ واٹس ایپ پر ڈالے ہیں، تو اس میں بتایا انہوں نے
कि अगर हिंदुस्तान के टुकड़े किए जाएंगे तो दोनों में सख्त इख्तलाफ होगा। कई ऐसे वजूहत रहेंगे जो लोग साजिश करते हुए हमें आपस में लड़ाते रहेंगे। बनने से नहीं बनना बेहतर है। दोनों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए और मुसलमान भाइयों के लिए भी एक जगह मिलजुल कर रहना बहुत अच्छी बात है। उनके बातें जो उस वक्त उन्होंने बताया आज वो अमली तरीके से नज़र आ रहे हैं। इसलिए ऐसे लीडर की, जो ऐसे रहबर की हम यकीनन क़यादत को आज भी तस्लीम करते हैं और इस इदारे को ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह हुकूमत से जो मदद हो सकी कोशिश करके दिलाया जाएगा। इंशाल्लाह आगे भी ये इदारा, मैं समझता हूँ इसकी जो देखने के बाद इसकी जो वसअत है ये मुझे तो बहुत छोटी नज़र आई, क्योंकि बहुत सी जगह बहुत से ज़मीनात हमने दी है। हमारे ऑनरेबल सीएम बहुत बड़े दिल वाले हैं। उन्होंने हर जगह, हर शोबे हयात पर उन्होंने हर जो भी रिसर्च सेंटर्स है उसको उन्होंने जगह अलाट की थी। और ये क्योंकि मस्जिद के अंदर छोटी सी जगह, इंशाल्लाह आगे मैं हमारे सेक्रेटरी अहमद अली साहब से भी गुजारिश करूँगा, आप एक दरख्वास्त दीजिए, मैं खुद रिकमेंड करूँगा कहीं 1 एकड़ ज़मीन अगर अलाट की जाएगी, हमारे सीएम साहब से गुजारिश करेंगे तो वहाँ एक बड़ा रिसर्च सेंटर बनाकर वहाँ से अच्छे हम किताबें करेंगे। हम तमाम मीडिया के भाइयों का भी शुक्रिया अदा करेंगे। अब A1 टाउनशिप चिविल्ला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।